قرآن نے کامیابی کا معیار کیا بتایا؟ جو جنت میں چلا جائے۔ نبی کامیاب کس کو کہہ رہے ہیں؟ علی اور علی کے، تو علی کے شیعہ کہاں جائیں گے؟ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون. صلوات بر محمد وآله۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید سلیم عباس رضوی ابن غلام عباس رضوی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذلك الله ربي. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات بر محمد یہ لائٹیں لگائی جاتی ہیں ممبر کی طرف اس لیے تاکہ ویڈیو میں مولانا صاف دکھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مولانا کو مجمع صاف نہیں دکھتا۔ صلوات، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال گھنٹہ تو پورا کرنا ہی ہے، چاہے آنکھوں کو جتنی اذیت ہو اس سے، لیکن گھنٹہ تو پورا کریں گے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کامیاب ہو جائے، اور اس کامیابی کے لیے کیا کچھ آدمی محنت نہیں کرتا، مشقت نہیں کرتا، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، IAS ہو جاتا ہے، PCS ہو جاتا ہے، بزنس میں زبردست، اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ دین جو ہے وہ ہم کو جو سکھاتا ہے وہ یہ سکھاتا ہے، یہ نہیں سکھاتا۔ اور ایک جگہ روایت بھی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: شیعتنا من لم یسأل الناس ولو مات جوعا۔ ہمارا شیعہ وہ ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، چاہے فاقے سے مر کیوں نہ جائے۔
تو ظاہر سی بات ہے فاقے سے مرنا تو ٹھیک نہیں ہے نا، تو اس کے لیے محنت کرو. اور خود اہل بیت نے محنت کر کے بتلایا ہے، دکھلایا ہے کہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہے. چھوٹی بات یہ ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ. مزدوری کرنا چھوٹی بات نہیں ہے، کھیتوں میں کام کرنا چھوٹی بات نہیں ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ چھوٹی بات ہے. چنانچہ مولا کائنات کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہی ہیں، باقاعدہ جو ہے وہ کرتے تھے. ایک دن ایسے ہی گرمی کا زمانہ، ہمارے اماموں میں سر 5ویں امام تھوڑا ہیلدی تھے جو روایات سے سمجھ میں آتا. دوپہر کا وقت تھا تو اپنے کاندھے پر ایسے ہی پھاوڑا واڑا ٹائپ کی کوئی چیز رکھے حضرت جا رہے تھے. تو بقرات تو ہر زمانے میں ہے صاحب، ہر جگہ ہے. تو ایک صاحب جو اپنے کو زیادہ قابل سمجھتے تھے، بہت اللہ والے، یار یہ کون ہے، یہ دوپہر میں چلچلاتی دھوپ میں دنیا چکر میں مرا جا رہا ہے، چلو سمجھاتے ہیں. اب وہاں جو قریب آئے سمجھانے کے چکر میں دیکھا امام، تو ایک جھٹکا تو لگا. ارے آپ، حضرت نے کہا کیا مطلب آپ اور اس دوپہر میں دنیا کے چکر میں نکلے؟ اگر اس حالت میں آپ کو موت آ گئی تو گویا دنیا کے چکر میں آپ کو موت آئی. امام نے فرمایا سنو، اگر اس حالت میں مجھ کو موت آ گئی تو عین اطاعت خدا اور اطاعت رسول میں موت آئی ہے. تو میں اگر محنت نہیں کروں گا تو کیا تم جیسے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں؟ چنانچہ روایت کہتی ہے القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ. اپنے بال بچوں کے لیے مشق. یہ مائک والے بھیا کہاں ہیں کہ چلے گئے؟ وہ اس کو ایگو بند کر دیجئے سر، ہے نا. وہاں وہ نوحے وغیرہ میں ٹھیک ہے، مگر یہ اس زبان میں ایگو کی ضرورت نہیں ہے. صلوات بر محمد. اور ایک آئندہ کے لیے، اب تو آج جو ہو گیا ہو گیا، اگر پھر کوئی آپ سے کہے تو ایک آدھ اسپیکر یہاں قریب کیجئے گا تاکہ آواز پلٹ کے نہ آئے. نہیں ہے وہ باہر سے یہاں آ رہی ہے. ایسا لگایا آپ نے، میں کب کرا نہیں لگایا، مگر ایسا لگائیے کہ باہر کی آواز اندر نہ آئے، تب صحیح ہوتی ہے مجلس. صلوات بر محمد. تو القاد لعیالہ نہیں بند کیا آپ نے، ایگو بند کرو. صلوات بر محمد آل. امام نے فرمایا القاد، یہ دیکھیں ڈبل ہو رہی نہیں آواز، یہی ہنر ہے مائک لگانے کا. القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ. اپنے بال بچوں کے لیے محنت کرنے والا، مشقت کرنے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے مانند ہے. یہ دو چیز ہو گئی. تیسری چیز، ان اللہ لا يحب الشاب الفارغ. اللہ فالتو جوانوں کو پسند نہیں کرتا. یا پڑھائی کرو، نہیں تو جا کے کام کرو. شام کو لا کے 500 روپے باپ کے ہاتھ پہ رکھو. فالتو ٹہلنے والے لونڈوں کو اللہ پسند. ایک صاحب تھے چھٹے امام کے صحابیوں میں تھے، صلوات رسول حضرت کے صحابیوں میں سے تھے، کچھ دن سے دکھائی نہیں دے رہے تھے. تو ایک دن امام نے پوچھا کسی سے کیا ہوا بھائی، آج کل وہ فلاں دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو جواب دیا گیا کہ صاحب وہ آج کل دنیا داری چھوڑ کے بعبادت میں لگ گئے ہیں، دعا نماز میں. امام نے کہا دنیا داری چھوڑ کے دعا نماز میں، تو اس کا خرچہ کیسے چلتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کچھ یار دوست ہیں جو ان کی جو ہے مدد کر دیتے ہیں. امام نے فرمایا جو لوگ مدد کر رہے ہیں ان کا ثواب زیادہ ہے ان کی عبادت سے. صلوات. سمجھ میں آیا آپ؟ تو محنت کرنا، مشقت کرنا، اس سے دین منع نہیں کرتا. پڑھائی کیجئے، بزنس کیجئے، ارب پتی ہو جائے. اچھا نہیں کمائیے گا تو حج کیسے کیجئے گا؟ نہیں کمائیے گا کربلا کیسے جائیے گا؟
نہیں محنت کیجیے گا 4 یتیم بچوں کی فیس کیسے جمع کیجیے گا؟ تو دین جو ہے وہ فقیری کو پسند، ہاں بس ایک شرط ہے، کماؤ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے کماؤ، مگر بس ایک شرط ہے حلال کا کماؤ، صلوات، اس کے علاوہ کوئی پابندی نہیں ہے کتنا کماؤ۔ تو اب ہم نے صاحب جو ہے وہ کمایا اور حلال کا کمایا، غریبوں کی مدد بھی کی، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، تو ہماری زندگی تو کامیاب ہے۔ بات ہماری یہاں سے چلی ہے، ہماری زندگی تو کامیاب ہے۔ قرآن کہتا ہے نہ، کہ پھر کہ پہلے گھاٹے سے نکالو اپنے کو تب کامیابی کی بات کرو۔ ہم نے گھاٹا کہ قرآن پڑھو، ارشاد ہوتا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے لوگ بولیے خسارے میں ہیں، سب گھاٹے، الا الذین آمنوا، ہاں وہ فائدے میں ہے جو ایمان لائے۔ تو صاحب ہم تو مومن ہیں، ہم تو گھاٹے سے بچ گئے، کہنا خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے، اور یہ حدیث نہیں ہے، اس کا قرآن ہے۔ اگلی شرط کیا لگائی قرآن نے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خالی ایمان سے کام چلنے والا نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہونا چاہیے۔ چلیے صاحب ہم مومن ہیں، عمل صالح بھی بجا لاتے ہیں، ہم تو کامیاب ہو گئے۔ قرآن کہتا نا، تیسری شرط ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اکیلے مومن ہو جانا کافی نہیں ہے، اکیلے نیک عمل کرنا کافی نہیں ہے، سماج بھی دیکھو، معاشرہ بھی دیکھو، جلسے بھی کرو، لوگوں کو بتاؤ امامت کیا ہے، لوگوں کو بتاؤ نبوت کیا ہے، لوگوں کو بتاؤ دین کیا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ صاحب ہم یہ بھی کرتے ہیں، مجلسیں پڑھتے ہیں، اب کیا ہے؟ یہ تو ہو گیا نا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہنا اب بھی کافی نہیں ہے۔ چوتھی شرط وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ چلیے صاحب میں بہت اسپیڈ سے نکل جاتا، 9 بجے کے بعد والی مجلس بہت لمبی نہیں کھینچی جاتی، صلوات بر محمد۔ تو چلیے میرے اندر چاروں چیزیں، کتنی شرطیں قرآن نے لگائی؟ ایمان، خالی ایمان سے کام نہیں چلے گا، عمل صالح، خالی عمل صالح سے کام نہیں چلے گا، حق کی وصیت، اور ہمارے اندر چاروں ہے، تب تو ہم گھاٹے سے بچ گئے، تب تو ہم کامیاب ہیں۔ جواب شاید، صلوات بر محمد، ابھی یقین نہیں ہے، ابھی بھی کسی کی کامیابی کی گارنٹی، بولیے کیا مطلب؟ کہ آج مومن ہے نا، آج اچھا عمل کر رہے ہیں نا، آج حق و صبر کی وصیت کر رہے ہیں آپ نا، آج کا مومن ہونا کافی نہیں ہے، آج کا جو ہے نماز شب پڑھنا کافی نہیں ہے، کہ تب کہ جس وقت روح نکل رہی ہو، اس وقت دین سلامت ہو، اس وقت ایمان سلامت ہو، تب تو بات ہے۔ کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا صلوات پڑھیے تو سناتا ہوں، کہ چھوٹی سی راستہ، کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی کی کہ آج مومن ہے تو مرتے وقت بھی کیا ہو؟ مومن ہو۔ اس لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے اسی بات کی کہ اپنے عمل پر مولوی صاحب گھمنڈ مت کرو، غرور مت کرو، اور دعا کرتے رہو کہ اللہ دین پر، ایمان پر، آیت اللہ العظمیٰ گل پائگانی رضوان اللہ علیہ، نام تو سنا ہے نا سر، مرجع تھے، ان کے ہم جماعت کلاس فیلو، یہ ان کی ضعیفی کی بات ہے، جب مرجع ہو گئے خبر ملی کہ صاحب دوست بیمار ہے، تو ظاہر سی بات ہے بچپنے کا ساتھی عیادت کو گئے، تو جو مرجع تقلید کا کلاس فیلو ہو وہ بھی تو ہلکا پھلکا نہیں ہوگا نا، وہ بھی تو آیت اللہ گریڈ کا ہوگا۔ یہ پہنچے عیادت کے لیے، باتیں ہوتے ہوتے تب تک اس دوست نے پوچھا گل پائگانی یہ بتاؤ پڑھنے میں تم تیز تھے کہ میں؟ دیکھیے شیطان کس راستے سے آتا ہے احمد صاحب، ہم آپ سمجھ بھی نہیں سکتے،
اور شیطان اپنا کام کر کے نکل جاتا ہے. صلوات بر محمد، اندازہ بھی نہیں ہوتا. گلبرگہ نے یہ بتاؤ پڑھنے میں تم تیز تھے کہ میں؟ آقا نے فرمایا کہ صحیح بات اگر پوچھو تو یار پڑھنے میں تم تیز تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ 1 منٹ یہاں بھی رک جائیے. پڑھنے میں تم تیز تھے اور مرجع کون ہے؟ یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ خالی تیز ہونے سے کام نہیں چلتا جب تک ادھر کی تائید حاصل نہ ہو جائے. تو ایک بات ہمارے بچے نوٹ کر لیں، بغیر محنت کے بھی کچھ نہیں ہوگا، لیکن محنت کے بعد بھی گارنٹی نہیں ہے جب تک اس کی تائید نہ ہو جائے. لہذا محنت کرتے رہو اور اپنے خدا سے لو لگائے رہو، تب آدمی کسی منزل پر پہنچ سکتا. بتاؤ بول پائے گا نہیں پڑھنے میں تم تیز تھے کہ میں؟ کہ صحیح بات پڑھنے میں تم تیز تھے. کہ تم کو خود اقرار ہے نا کہ میں تم سے زیادہ تیز تھا پڑھنے میں؟ کہ بھائی جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے. کہ تو اب بتاؤ، تم کو خود اقرار ہے کہ تیز میں تھا پڑھنے میں، کہاں گئی اللہ کی عدالت؟ تیز میں پڑھنے میں اور مرجع ہو گئے تم. اتنا لفظ نکلا، ایک جھٹکا لیا، روح نکل گئی. وہ آدمی جو آیت اللہ گریڈ کا ہے، مرتے وقت کیا عالم ہوا ان کا؟ بولیے سر. اللہ کی عدالت کا انکار. اللہ کی عدالت کا انکار احمد صاحب کیا ہے؟ ایمان ہے، تقویٰ ہے، کہ سیدھے سیدھے کفر ہے. تو وہ آدمی کل تک جو آیت اللہ گریڈ کا تھا، آج اس کی روح نکلی کس حالت میں بیٹا؟ حالت کفر میں نا. لہذا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چاروں ہونے کے باوجود گارنٹی کسی کی نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہے، گارنٹی کسی کی نہیں ہے کہ یہ گھاٹے سے بچ گیا ہے. کہ تب کیسے پتا چلے؟ کہ صرف ایک جگہ ہے جہاں قرآن نے صاف لفظوں میں کہا یہ کامیاب ہے. صلوات بر محمد. کہا اب قرآن نے واقعی کامیاب. آپ کتنی اچھی مجلس پڑھتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے آپ کی. آپ بہت زبردست شاعر ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے آپ کی. آپ بہت زبردست خمسہ کرتے ہیں، کوئی گارنٹی آپ کی نہیں ہے. کہ تو کیسے مانا جائے؟ قرآن کہتا ہے بس ایک چیز ہے کامیابی کی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے، مین اصل کامیاب وہ ہے. تو اب کامیابی کی گارنٹی کسی کی نہیں ہے. واقعی کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے. وہ کیا کہلائے گا؟ پھر سے پڑھیے، اس کو بار بار دہرا رہا ہوں. تو اب کامیاب کون ہوا؟ بولیے. جو جنت میں چلا جائے وہ. تو قرآن نے کامیاب کس کو بتایا؟ تہذیب صاحب بولیے. قرآن نے کامیاب کس کو بتایا؟ جو جہنم سے بچ جائے. اس کا مطلب دنیا میں چاہے جو ہو گئے ہیں آپ، گارنٹی نہیں ہے آپ کی کامیابی کی. کامیاب کون ہے قرآن کی نظر میں؟ جو جہنم سے بچ جائے، جنت میں. یہ قرآن نے کامیابی کا معیار بتایا. ہو گئی بات. اب کسی کو یاد ہے میں نے خطبے کے بعد حدیث کون سی پڑھی تھی؟ پھر سے واپس آتا ہوں. قرآن کے یہاں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ جنت میں جانا. جو جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے، فقط فاز. وہ کیا ہے؟ کامیاب. اب میں نے جو حدیث پڑھی تھی خطبے کے بعد، نبی نے کامیاب کس کو کہا؟ قرآن نے تو اس کو کہا ہے کامیاب جو جنت میں چلا جائے وہ کامیاب. اب نبی نے کس کو کہا ہے کامیاب؟ حدیث یہ، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون. علی تم اور تمہارے شیعہ یہی کامیاب ہے. قرآن نے کامیابی کا معیار کیا بتایا؟ جو جنت میں چلا جائے. نبی کامیاب کس کو کہہ رہے ہیں؟ علی اور علی کے. تو علی کے شیعہ کہاں جائیں گے؟ اگر پیغمبر
پیغمبر نے علی کے شیعہ کو کامیاب کہا، اور کامیابی کا معیار کیا ہے؟ جنت میں جانا. تو علی کے شیعہ کہاں ہوں گے؟ اس میں کسی بحث کی ضرورت ہے؟ دو دونوں چار. آپ بتائیے اتنے لوگ ہم لوگ ہیں، ہم لوگ کیا ہیں؟ علی کے فائنل. تو کیا دقت؟ ہم لوگ جنتی ہیں. کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی نے فرمایا علی اور علی کے شیعہ کامیاب ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن نے کامیاب کہا ہے ان لوگوں کو جو جنتی ہیں. یعنی نتیجہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی اور علی کے شیعہ جنتی ہیں. اس سے انکار کون کر رہا ہے؟ صلوات بر محمد. اب یہ ایک مثال دیتا ہوں. تو جو لوگ ہماری عمر یا ہم سے بڑے ہیں ان کو یاد ہوگا اخبار نہیں لکھنؤ سے نکلتا تھا قومی آواز. تو قومی آواز میں ایک کالم آتا تھا گلوریاں کر کے. تو اس میں وہ ہم لوگوں کے بچپنے میں جب یہاں مدرسے میں پڑھتے تھے تو وہ سہالوی صاحب تھے کوئی جو گلوریاں، بعد میں ہمارے فیض آباد کے لائق اختر صاحب لکھنے لگے تھے. تو ایک دن اچھا لڑکے ہم لوگ ایسی چیزیں زیادہ پڑھتے ہیں تو گلوریاں ضرور پڑھتے تھے ہم لوگ سہالوی صاحب کی. تو ایک دن سہالوی صاحب کی گلوری کا عنوان تھا پی پی ایم ایف. اب چونکے صاحب پی پی ایم ایف کیا ہے؟ تو وہ زمانہ وہ تھا کہ ذرا سا کہیں کسی کمپاؤنڈر ڈاکٹر کے یہاں تھوڑا بہت سیکھا اور خود رجسٹریشن کروایا، آر ایم پی ہو گئے اور ڈاکٹر بن گئے. تو وہ اس طرح کے لوگوں پر چھاپے پڑ رہے تھے. اپنی سند لائیے آپ. ایک جگہ پولیس والے پہنچے تو دیکھا صاحب لکھا ہوا ڈاکٹر مثلا وسیع حسن، سند پی پی ایم ایف. تو یہ تو بالکل نئی سند تھی. تو پولیس والے پہنچ گئے، آپ ڈاکٹر؟ ہاں صاحب. سند لائیے. انہوں نے 2 عدد مارک شیٹ لا کے رکھ دی. ایک پرائمری کی تھی، ایک مڈل کی. پرائمری والے میں پاس تھے، مڈل والے میں فیل تھے 3 سبجیکٹ میں مثلا. تو پولیس والوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا صاحب یہی تو لکھا ہے ڈاکٹر وسیع حسن پی پی ایم ایف. پی پی ایم ایف کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پرائمری پاس مڈل فیل. میں نے غلط کہا لکھا ہے. تو پی پی ایم ایف کو بھی جو ہے وہ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو بورڈ بنوا کے ٹنگوا دے گا ڈاکٹر وسیع حسن. کوئی روک سکتا ہے اس کو ڈاکٹر لکھنے سے؟ لیکن کیا وہ پی پی ایم ایف ڈاکٹر لکھنے سے ڈاکٹر مان لیا جائے گا؟ صلوات بر محمد. سوال یہاں ہے کہا جب تک کے جی ایم سی جو ہے وہ اس کو نہ سند دے تب تک ڈاکٹر. تو جیسے اس کے پاس پیسہ تھا اس نے بورڈ پہ لکھوا دیا ڈاکٹر وسیع حسن پی پی ایم ایف. ویسے ہم کو اللہ نے زبان دی ہے، جتنا چاہے ہم شور مچا لیں. ہم شیعہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی کے شیعہ کامیاب ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کہتا ہے کامیاب وہی ہے جو جنت میں چلا جائے. تو اب نتیجہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی کے شیعہ جنتی ہیں. اس سے انکار نہیں ہے. بات یہاں ہے کہ کیا وسیع حسن واقعی علی کے شیعہ ہیں یا پی پی ایم ایف کی طرح پھینک رہے ہیں؟ صلوات بر محمد. مسئلہ یہاں ہے. ہمارے منہ میں زبان دی ہے. آپ جتنا بڑا چاہیے اپنے کو شیعہ کہہ لیجئے، جتنا بڑا چاہیے اپنے کو مولائی کہہ لیجئے. کیا ہمارے کہنے سے ہم کو شیعہ مان لیا جائے گا؟ کہ جس کا شیعہ اپنے آپ کو کہتے ہو جب تک وہ قبول نہیں کرے گا کہ ہاں واقعی یہ ہمارا شیعہ ہے تب تک ہمارے چیخنے سے ہم شیعہ. تب کیسے سمجھ میں آئے کہ ہم شیعہ ہیں؟ ہم تو اتنا جانتے ہیں ہمارا نام وسیع حسن ہے، ہمارے باپ بھی شیعہ تھے، ہمارے دادا بھی شیعہ تھے، ہمارا پورا خاندان شیعہ ہے، ہم بھی شیعہ. اب آپ کہہ رہے صاحب آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا تو اس کا مطلب شیعوں کی کچھ کوالٹی ہوتی ہے. میں نے کہا اور کیا؟ پرائمری فیل آدمی کو، پاس آدمی کو ڈاکٹر تھوڑی کہا جائے گا.
تو پھر بتائیے پھر شیعہ کہتے کس کو ہیں؟ میں نے کہا اسے بات کیجیے تو پھر آتا ہوں. ہمارے بزرگوں نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے جن پر ان کی تحقیق کا قلم بولیے چلا نہ ہو. باقاعدہ مرحوم شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ کی کتاب موجود ہے صفات الشیعہ. 1 سال میں نے کہیں محرم کا پہلی سے 10 محرم پورا عشرہ ہی پڑھ دیا کتاب ہاتھ میں لے کے, ایک ایک حدیث شیعہ یہ ہے, شیعہ یہ ہے, شیعہ یہ ہے. اور انہی کی ظاہراً کتاب ہے فضائل الشیعہ. تو اب ایک مجلس میں دیکھیے اگر جگاڑ بیٹھ گیا اور وزیر گنج والا عشرہ جو ہے وہ مل گیا تو دیکھتے ہیں استخارہ دیکھیں گے اس وقت اگر بہتر ہے تو یہی کتاب سنا دوں گا آپ کو. آئیے گا مگر صلوات اور محمد. آپ کہیں گے یار یہ اگر کچھ تو اندر چکر ہے. میں نے کہا اندر چکر تو بہت ہوتے ہیں لیکن جب تک ممبر میں بیٹھ نہ جاؤ تب تک کوئی چیز فائنل نہیں ہے. صلوات اور محمد. تو اب میں اس مجلس میں صرف ایک حدیث جس میں کیا نام ہے آپ کا فہمی بھائی, یہاں ابھی نکلیے گا پوچھئے گا. بڑا ہی تو بالکل کھانے کا ہب ہو گیا ہے, مرکز طعام ہو گیا ہے بجائے چھوٹا امام باڑے کے. تو جگہ جگہ اتنے پتیلے رکھے ہوئے, کہیں بریانی بن رہی ہے, کہیں وہ کیا نام ہے اس کا نہیں بھائی وہ بڑا زبردست ہوتا ہے وہ وامش, کیا نام ہے اس کا, مرغے کا کچھ ہے وہ تکونا. ہاں جی ہاں صلوات پر محمد, مرغے والا تکونا. تو ذرا باہر نکلیے ان لوگوں سے پوچھئے کہ بھیا تم ماشاءاللہ صبح سے شام تک کتنے پتیلے بریانی کی بیچ لیتے ہو؟ مثلا اس نے کہا 2 پتیلے 3 پتیلے. ایک پتیلے میں کتنا ہوتا کہ 20 کلو ہوتے ہوں گے, 10 کلو گوشت 10 کلو چاول. تو اب 3 دیگ اگر ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی بریانی کا ایک ایک چاول گل گیا ہے؟ کوئی اس کا قانون ہے, کیسے پتہ لگاتے ہیں؟ تو کہیں گے صاحب پتہ کیا, وہ 50 لڑکے ہم نے رکھے ہیں, دم کے بعد وہ پوری پلٹ دیتے ہیں, لڑکے لائن سے بیٹھ جاتے ہیں, ایک ایک چاول دبا کے دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد فائنل ہو جاتا پھر پتیلے میں رکھ دیتے ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا نا. تب کا کچھ نہیں مولانا, بس دیگ سے نکالا 1-2 چاول دبا کے دیکھا فائنل گلا ہے کہ نہیں گلا ہے. یہی حال شیعت کا ہے. بہت لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے, ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں, وسیع حسن تم بھی گھر جا کے سوچنا کہ واقعی شیعہ ہو کہ نہیں ہو. آپ بھی سوچتے گا کہ واقعی اس حدیث کے مطابق ہم ہیں کہ نہیں ہیں. صلوات بر محمد. ایک حدیث اور بس. ایک شخص آتا ہے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں, اور آگے کہتا ہے مولا, حدیث سنیے بہت غضب کی ہے, ان الشیعہ عندنا لکثیر. مولا ہمارے یہاں شیعہ بہت ہے. ہم آپ ہو گئے یہ جملہ سن کے تو کیا کہیں گے, ارے ماشاءاللہ ہے نا, یہی تو ہوگا نا. اور خاص کر کے ہم جیسے لوگ جس کے گاؤں میں اتنے آدمی ہیں کہ عاشور کے دن علم زیادہ ہو جاتا ہے, آدمی کم ہو جاتے ہیں, ہے نا. لیکن اب ایسے وہ کہیے گا صاحب کے ساتھ ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں تو آدمی خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. تو جب ہم لوگ یہ سن کے فلاں بستی میں شیعہ زیادہ ہیں خوش ہو جاتے ہیں, تو جن کے شیعہ ہیں جب ان کو کوئی کہے گا کہ آپ کے شیعہ, ان کو کتنا خوش ہونا چاہیے. لیکن ان کے ہاں الٹا ہے, وہ کتنے سے خوش نہیں ہوتے, وہ کیسے سے خوش ہوتے ہیں. ان کا معاملہ کوالٹی کا ہے, وہ کوانٹیٹی نہیں دیکھتے ہیں. صلوات بر محمد. جلدی جلدی آ کے اس نے کہا یا مولا, چھٹے ماں, ان الشیعہ عندنا لک. یہ میں حدیث بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں اسی وجہ سے جو شارپ لڑکے ہیں ان کو یاد ہو جائے حدیث. ان الشیعہ عندنا لکثیر. مولا ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں
امام نے صرف 2 سوال کیا، یعنی 2 چاول دے کے فیصلہ سنا دیا کہ تمہارے گاؤں والے شیعہ ہیں کہ نہیں ہیں، تمہارے شہر والے شیعہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ ان الشیعہ عندنا لکثیر، مولا ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں۔ پہلا سوال حضرت کا، تھوڑا 10-5 منٹ لوں گا اس پر تاکہ خوب بیٹھ جائے ہمارے بچوں کے اندر۔ حضرت نے پہلا 2 سوال کیا۔ پہلا، حل یعطف الغنی علی الفقیر، شیعہ تو بہت ہیں، کیا مالدار لوگ فقیروں سے پیار کرتے ہیں؟ یہ امام کے جملے میں بھی عجیب بات ہے۔ کلام الامام امام الکلام، امام یہ بھی تو پوچھ سکتے تھے نا کہ کیا مالدار لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں؟ یہ نہیں پوچھا، اس لیے کہ مدد تو کوئی بھی کر دیتا ہے، جس کے اندر ذرا سا انسانیت ہے وہ وقت پڑنے پر مدد کر دیتا ہے۔ مدد کرنا کمال نہیں ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ پھر بتائیے۔ فہمی، یہ آئی ایس ہو گئے صاحب، پی سی ایس ہے، مار ایٹھے جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہ فہمی جانتے ہو، یہ جو ہے کیا لیول کا ایس ڈی ایم صاحب جو ہیں، اب میں نے ان کے انٹر کی فیس جمع نہ کی ہوتی تو یہ کئی رکشہ چلا رہے ہوتے۔ دین کہتا ہے نہ جمع کی ہوتی وہ بہتر تھا، آج بے عزت کرنے کے مقابلے میں۔ صلوات فرمائیں۔ یہ ہے، آپ کو آیت سنا دے قرآن کی، قول، آیت الکرسی سے آگے بڑھیے گا، وہاں آپ کو یہ آیت دیکھے، قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، پیار سے گفتگو، اچھائی کے ساتھ گفتگو کر لینا کہیں بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے اذیت پائی جاتی ہو۔ لہذا امام نے نہیں پوچھا کہ کیا مالدار لوگ غریبوں کی مدد کرتے، نا، امام نے پوچھا حل یعطف، عطوفت، مہربانی، پیار، حل یعطف الغنی عن الفقیر، کیا مالدار لوگ فقیروں سے پیار، جب پیار ہوگا تو مدد خود بخود آ جائے گی۔ صلوات بر محمد۔ لہذا امام نے مدد نہیں پوچھی۔ سنیے، حل یعطف الغنی عن الفقیر، کیا مالدار لوگ، بولیے، غریبوں کی مدد کرتے ہیں؟ ایک بات اور سن لیجیے، وہ بھی ابھی سنایا تھا نا، امام نے پوچھا کہ وہ آج کل دکھائی نہیں دے رہا، کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کیا بتایا؟ آج کل وہ عبادت میں لگے ہیں، دعا نماز میں لگے ہیں۔ تو حضرت نے کہا بھی خرچہ کیسے چلتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ یار دوست مدد کر دیتے ہیں۔ تو امام نے کہا مدد کرنے والوں کا ثواب زیادہ ہے ان کی عبادت کے مقابلے میں۔ تو اصل چیز جو ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا گھٹا ہماری پیشانی پہ ہے تبھی ہم مومن ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اصل آئی ہے، کبھی کبھی چھوٹا سا عمل زندگی بھر کے عمل پر بھاری ہو جاتا ہے۔ صلوات، آپ قصہ جلدی مرحوم شیخ عباس قمی رضوان اللہ علیہ، نام سنا ہے شیخ عباس کا، جن کی مفاتی ہے، انہی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے منتہل، بولو، اعمال، جیسے ہمارا اردو میں کیا ہے، 14 ستارے ٹائپ کی امام، تو اس کی دوسری جلد میں اس طرح کی داستانیں لکھی ہیں انہوں نے۔ حج کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ حج واجب ہے، اور اگر کوئی واقعی حج کے لیے جائے، دکھاوے کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، وسیع حسن صاحب صرف اس لیے حج کرنے چلے گئے کہ پوسٹر میں خالی مولانا لکھا جاتا ہے، الحاج نہیں لکھا جاتا، تو چلو یار 5 لاکھ ایسے ہی صحیح، کم از کم الحاج تو لکھا جائے گا۔ اگر یہ نیت نہیں، واقعاً حکم الہی کی خاطر گیا ہے آدمی، روایت کہتی پلٹ کے آتا ہے ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی پیدا ہو رہا ہے۔ اور اگر خدا نے کسی کو نوازا ہے، حج پر جا سکتا ہے، نہ جائے، مر جائے، روایت کہتی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن
مت کرو، اتنی اہمیت ہے۔ کتنی مرتبہ حج واجب ہے سر؟ ایک مرتبہ، لیکن اللہ نے اگر کسی کو نوازا ہے تو جتنا جا سکتا ہے جائے۔ بلکہ ایک روایت سنا دوں آپ کو، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا ایک وصیت سمجھا، جس میں ساری چیزیں ہیں وصیت، اور ہم سے آپ سے بھی ہے۔ اس میں ایک جگہ وصیت میں یہ بھی ہے مولا کی، فرماتے اللہ اللہ فی بیت ربکم، خبردار ہوشیار ہوشیار اللہ کے گھر سے، خبردار تمہارے ہوتے ہوئے اللہ کا گھر خالی نہ ہونے پائے۔ مطلب جاتے رہو عمرے کے بہانے، حج کے بہانے، تو مگر واجب صرف ایک بار ہے۔ اگر ایک بار آدمی حج پہ چلا گیا تو دوبارہ اس کو ضرورت، جا سکتا ہے، منع نہیں ہے، ثواب ہے۔ ایک بزنس مین، اچھا آج کی طرح تو نہیں تھا، لکھنؤ سے بیٹھے 4 گھنٹے مدینے پہنچ گئے، تب تو معلوم ہے 20 دن لگے گا، 1 مہینہ لگے گا، 2 مہینہ لگے گا، پھر وہاں معلوم ہوا حج آنے جانے میں 4 مہینہ چلا گیا، 5 مہینہ۔ تو پیسہ ہونے کے باوجود بھی آدمی ہر سال نہیں کر سکتا صلوات، ایسا ہوتا نہیں ہوتا، ہو سکتا۔ تو ایک تاجر، ایک بزنس مین 1 سال گیپ کر کے حج پر جاتا ہے، تو پچھلے سال نہیں گیا تھا، اب کی اس کا حج کا مثلا نمبر ہے، تو تاجر آدمی ہے، تب بینک وینک تو تھا نہیں، تو سب سونے چاندی یہی سب گھر میں رکھتے تھے لوگ۔ اور اب جب تیاری ہوئی سفر کی تو ایک دن گھر سے خرچے کے حساب سے لے کے نکلے سونا چاندی کہ جائیں مارکیٹ میں اس کو سکے میں، اس میں وہ رشتہ بدل گیا تم سے، نہیں تبھی ہم گیئر میں لے لیتے۔ صلوات پر محمد، ایک اور صلوات پر محمد۔ تو اس سال جو ہے وہ ان کا حج کا نمبر ہے۔ یہ بیچارے گھر سے نکلے ہیں کہ کچھ اس کو تبدیل کروائیں سکے میں، اتفاق سے جا رہے تھے تو راستے میں ایک کوڑے کی جگہ تھی، مزبلہ، ہم لوگوں کے گاؤں کی زبان میں گھور کہتے ہیں اس کو، تو وہاں دیکھا ایک بوڑھی عورت بیٹھی ایک مردہ مرغ چھیل رہی ہے۔ اچھا ہر آدمی کو دوسرے کو ٹوکنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، یہ سب کا مزاج ہے کہ نہیں؟ کوئی ہم آپ بچے تھوڑی ہیں، ہم لوگوں کو بھی یہی یار دوسرے پہ، اگر یہی چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے نا یار، دوسرے کو بعد میں دیکھنا، پہلے اپنے کو دیکھو، سماج بدل جائے۔ لیکن ہمارا سب کا مزاج یہی ہے کہ وسیع اعظم صاحب اپنی کمی نہیں دیکھیں گے، ممبر بیٹھ کے معلوم ہوتا ہے یہ سب سے بڑے مومن آدمی ہیں، قوم بیچاری سب بے دین لاپرواہ، تو ایک مزاج ہے۔ یہ حاجی صاحب جا رہے تھے، دیکھیے کھڑے ہو گئے اس ضعیفہ کو دیکھ کے، اے کیا اماں ایسا مرغا کھانے کا شوق ہے گا؟ حرام حلال کا اندازہ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہے آپ کو کہ مردار کھانا حرام ہے؟ اس ضعیفہ نے سر اٹھایا، کہنے لگی بیٹا مجھ کو دین بتاؤ گے، مجھ کو مذہب بتاؤ گے، میرے گھر سے شریعت چلی ہے، مجھ کو پتہ ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ مطلب کہنے لگی میں سیدانی ہوں، علی و فاطمہ کی اولاد ہوں، میرے بچے اس قدر فاقے سے ہیں کہ اب اگر یہ مردہ نہیں لے جاؤں گی تو بھوک سے مر جائیں گے، میرے لیے میرے بچوں کے لیے اب یہ جائز ہے۔ دیکھیے ایک میں دعا کراتا ہوں، اس کے لیے آمین کہیے، لیکن آمین وہ والی نہیں، یہ ہم لوگوں کے یہاں الہی آمین آدھے نا، کبھی کبھی تو خود بھی نہیں سنتے کہ ہم نے آمین کہا کہ نہیں کہا، جیسے صلوات بلند پڑھی جاتی ہے ویسے بعض کہتے ہیں جتنی تیز آمین کہی جائے گی اتنا ہی زیادہ قریب ہوتی ہے استجابت سے۔ تو میں دعا کرتا ہوں زور سے آمین سب لوگ کہیے، یا اللہ ہم سب کو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مین چیز یہ ہے، کبھی کبھی ایک غلط فیصلہ زندگی کا 20 برس پچھتانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس آدمی کو جھٹکا لگا، تمہارے اوپر حج واجب نہیں ہے، حج کر چکے ہو، اس کے علاوہ 10-15 حج
کر چکے ہو، تم مستحبی حج کرنے جاؤ اور ایک سیدانی غربت اور فاقے کی وجہ سے مردار کھائے صحیح وقت پر، بولو ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے، آپ ہوتے تو کیا کرتے، ہم جیب سے بہت کرتے، 150 کی بات نہیں تو 500 کی نوٹ نکالتے، یہی نا، لو اماں اس کو رکھو، جاؤ وہاں دیکھو سمجھے وامش کے یہاں سے جو ہے وہ قیمے والا سموسہ لے لو اور جاؤ، یہ سب مردہ مت کھاؤ۔ کہنے کو بھی ہو جاتا غریب کی مدد کی، لیکن دیکھیں صحیح وقت پر صحیح فیصلہ، اس کو جھٹکا لگا۔ 15 سے زیادہ حج کر چکے ہو، تمہارے اوپر حج واجب نہیں ہے، تم مستحبی حج کرنے جاؤ، سیدانی غربت کی وجہ سے مردار کھائے، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ اسی وقت فیصلہ کیا بھائی نے، صحیح وقت پر وہ جتنی رقم تھی حج کے نام پر، جیسے فرض کیجئے آج 5 لاکھ لگتا ہے، وہ پوری حج والی رقم اٹھائی، کہا مان لو جاؤ انتظام کرو، چھوڑو مردار۔ اچھا اگر ہم لوگ یہ کر بھی دیتے تب کیا کرتے، پہلے وہ ہو جائے صلوات اور محمد، نیکی کرنا کمال نہیں ہے، کمال یہاں ہے۔ تو آ کے اپنے دوستوں سے کہا بھائی تم لوگ جاؤ، اس سال میرا پلان، جو کیا ہوا مولانا خیریت، ارے بھائی آپ تو جانتے ہیں ہمارا مزاج ماشاءاللہ سے، اب کیا بتائیں دل سے مجبور ہو گئے۔ اب وہ قصہ یوں ہوا، ایک بڑھیا کو دیکھا رہا نہیں گیا، ہم نے پوری رقم اسے دے دی، بہرحال اللہ قبول کر لے ورنہ اب اس سال نہیں جاؤں گا۔ اس طرح سے جو شور مچا رہے ہو اللہ بالکل قبول نہیں کرے گا۔ صلوات بر محمد۔ خدا دنیا کو مسکرا کے مکاری دکھلا سکتے ہو، خدا کے ہم مکاری چلنے والی۔ آئے ساتھیوں سے کہا حج پہ نہیں جاؤں گا، کیوں؟ کہ کچھ میرے اپنی پرابلم ہے، جگاڑ نہیں ہو سکا، کچھ دقت ہے، قافلہ چلا گیا۔ یہ بیچارہ بولیے نہیں گیا۔ اب پتہ نہیں 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد کتنی دور کا تھا معاملہ، حاجی لوگ پلٹے۔ اب جیسے پورے کیا کہتے ہیں گاؤں کے لوگ مفتی گنج والے گئے استقبال کے لیے، ویسے ہی یہ بھی چلے گئے۔ اب وہ جیسے ہی نکلے، ارے کب آئے تم؟ یار ہم کہاں گئے تھے، ہم نے بتایا نہیں تم کو کچھ پرابلم اس سال؟ کیا یار وہاں مسجد نبوی میں تم وہ فلاں کے بارے میں بات کر رہے تھے تم، دوسرے ارے سوال آپ کب آئے؟ میں کمال کرتے ہیں، وہ کنکری پھینکتے وقت جو بات کی تھی آپ نے اب جو آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا مینا میں ملے، کوئی کہہ رہا قربانی کے وقت ملے، اب اس کو عجیب یار میں اچھا دھوکہ ہو جائے، 1-2 کو ہو جائے، ہو جاتا ہے۔ میرے چھوٹے بھائی ہیں حیدرآباد میں رہتے ہیں، سمجھا، ابا کبا پہن لے تو آپ پہچان نہیں سکتے۔ تو میں اشرا پڑھ رہا تھا وہاں یو کے میں، 11 سفر سے 20 سفر والا، پہلی مجلس پڑھ رہا تھا میں۔ پہلی مجلس کے بعد بھور میں کچھ مومنین کی فلائٹ تھی 40 کی، یہ لوگ چلے گئے کربلا میں جس ہوٹل میں یہ لوگ رکے اسی ہوٹل میں حیدرآباد کا وہ میرا بھائی بھی رک گیا۔ صبح صبح وہ اپنے کمرے سے نکل رہے ہیں اور یہ مومنین ارے یار وہ دیکھو معجزہ کا کیا ہوا، کبھی رات تو وہاں مجلس پڑھ رہے، وہ دیکھو وسیع صاحب۔ تو یہ 1-2 دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن جو آ رہا ہے میرے گھر والا تھوڑی دھوکہ کھا جائے گا، میرے گاؤں والا تھوڑی دھوکہ کھا جائے گا، دور دراز کے لوگ 1-2 بار دے، مگر جو آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے تم ملے۔ چکر کیا ہے؟ سویا، بس تمام ہو گئی مجلس۔ رات کو خواب میں دیکھا مولا کو نہیں، جناب فاطمہ کو نہیں، اگرچہ جناب فاطمہ ماں ہے سادات کی، ان سے زیادہ پیار کون کرے گا، لیکن نہیں، خود رسول اللہ کو اس بندے خدا نے خواب میں دیکھا۔ پیغمبر نے کہا کیا بات ہے، تم تعجب کیوں کر رہے ہو؟ اگر لوگ کہہ رہے ہیں تم حج میں گئے تھے، کہتا یا رسول اللہ گیا نہیں تھا تو تعجب نہیں ہوگا کیا؟ جو دعا کرائی گئی تھی صحیح وقت پر صحیح فیصلے کے خدا توفیق دے۔
اگر یہ حج پر چلے جاتے تو کتنا حج ہوتا؟ ایک. اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، کہاں چوک ہو گئی. یا رسول اللہ میں گیا نہیں، تعجب نہیں ہوگا؟ کہ کیوں تعجب کرتا ہے؟ تو نے جو نیکی میری اولاد کے ساتھ کی ہے، خدا کو تیری نیکی اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے تیری شکل کا فرشتہ خلق کیا ہے جو ہر سال تیری طرف سے بولیے حج کرتا رہے گا. آئندہ تو حج پہ جا چاہے نہ جا. اگر وہ 100 200 500 1000 کی مدد کر کے حج پہ چلا جاتا، کتنا حج ہوتا؟ ایک. وہ بھی قبولیت کی کوئی سند نہیں ہے، لیکن اس وقت صحیح وقت پر صحیح فیصلہ. وہ پتہ نہیں کب کا مر گیا. اب قیامت تک جب تک دنیا ہے اس کی طرف سے حج ہوتا رہے گا. اب سمجھے آپ، ساری زندگی کی عبادت ایک طرف، ایک کسی غریب کی اس اخلاص کے ساتھ مدد کر دینا ایک طرف. صلوات. یہ تھی مولوی صاحب، قبا پہننا شیعت کی پہچان نہیں ہے، امامہ لگانا شیعت کی پہچان نہیں ہے. شیعت کے اپنے ضوابط ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ حدیث پرفیکٹ ہے. پیغمبر نے فرمایا علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں. لیکن شیعہ کہتے کس کو ہے؟ وہ آیا کہتا ہے مولا ان الشیعہ عندنا لکثیر، ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں. حضرت نے پوچھا حل یعطف الغنی عن الفقیر، شیعہ تو بہت ہیں، مالدار لوگ فقیروں کا خیال کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. یہ ایک سوال. دوسرا 1.5 منٹ میں مجلس تمام. پہلا تو ہو گیا نا گڑبڑ. کیا غریب لوگ سے پیار کرتے ہیں مالدار لوگ؟ اس نے کہا نہیں. دوسرا سوال حل یتجاوز المحسن عن المسیء، کیا اچھے بھلے لوگ، محسن نیکوکار، مسیء بدماش نالائق، تو ہر خاندان میں ہر محلے میں 2-1 شریف بزرگ ہوتے ہیں جن کی پورا محلہ عزت کرتا ہے نا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسی محلے میں کچھ بدماش لونڈے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سارے محلے والے عزت کر رہے ہیں، وہ انہی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو اب کیا کرنا چاہیے بزرگ کو؟ FIR کر دیں، پورا محلہ ساتھ دے گا کہ نہیں چچا ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن امام نے کیا پوچھا؟ حل یتجاوز المحسن عن المسیء، کیا یہ جو کریمی لیئر ہے، یہ جو شرفا ہیں، ان کے ساتھ اگر قوم کے بچے کچھ بدتمیزی بھی کر جائیں، حل یتجاوز، یہ درگزر کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں مولا. بلکہ ہم حضرت کہتے ہیں رے مولا 2-4 سورس لے جا کر کے وکیل پکڑ کے 4 چیزیں بڑھا کے FIR کر دیتے ہیں. تو کتنا سوال کیا امام نے؟ ایک، کیا مالدار لوگ غریبوں سے پیار کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. 2، کیا نیکوکار لوگ شرارتیوں کو درگزر کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں مولا. بس یہ 2 سوال کیا تھا. امام کا جواب آیا لیسا ہاؤلا شیعہ، تب یہ لوگ ہمارے شیعہ تھوڑی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ چاہے جتنی بڑھیا مجلس پڑھ لو، چاہے جتنی اچھی قبا پہن لو، اگر قوم کے بچوں کو درگزر کرنا نہیں آتا تو تم مولانا ہو سکتے ہو، شیعہ نہیں ہو سکتے. صلوات آ گئی بات. اگر تم اپنے کنبے کی، اپنے خاندان کی، اپنے غریبوں کی سے پیار نہیں کر سکتے تو تم مولانا ہو سکتے ہو، شیعہ نہیں ہو سکتے ہو. آئیے دعا کریں. پالنے والے، یہ معمولی احسان نہیں ہے تیرا کہ ہم کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے، لیکن خدا جہاں تو نے یہ احسان کیا ہے، اتنا کرم اور کر دے کہ ہم کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ہم کو ویسا بنا دے جیسا اہل بیت چاہتے ہیں. سمجھے آپ؟ دعویٰ کرنا اور ہے،
لیکن اس کو ثابت کرنا بڑا سخت ہے. شیعہ تو چھوڑیے، محبت اس سے تھوڑا ایک درجہ نیچے کی چیز ہے نا محب. ایک صاحب آئے امیر المومنین کی بارگاہ میں، بس تمام کیا میں نے، حوالہ نہیں دے پاؤں گا، بہت پہلے پڑھا تو کتاب کی غائب ہو گئی میری کتاب، اب وہ کتاب کا نام بھی نہیں یاد رہا مجھ کو، مگر قصہ یاد ہے، کئی بار پڑھا ہے، اعتبار ہو تو سن لیجیے. صلوات پر محمد. تو ایک صاحب آئے امیر المومنین کے، حضرت نے کہا کہیے کون ہے آپ؟ تو اس نے کہا جی آپ کا چاہنے والا. امام نے فرمایا چاہنے والے ہو یا دعوے دار؟ پھنس گیا کیس. ہم آپ ہوں تو سوال ہوگا مولوی صاحب پہلے اپنے بارے میں بتاؤ تب پبلک کو کہنا، لیکن جہاں امام سوال کر لے وہاں کیا جواب؟ شیعہ ہو، محب ہو یا دعوے دار؟ وہ چپ ہو گیا. کہ مولا بس اتنا جانتے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں. کہ میں بتاؤں میرے چاہنے والے کیسے ہیں؟ کہ جی مولا. بس سنیے مجلس تمام، بند کر آنکھ بند ہو گئی. چلو چل پڑے، آنکھ کھول دی. ارے یہ کہاں؟ بہت دور آ گئے ہو، یہ کوفہ نہیں ہے. وہ سامنے قصائی کی دکان دیکھ رہے ہو، حضرت نے درہم نکالا ایک یا دو، کہ جاؤ وہاں سے گوشت لے آؤ. اچھا ابھی آپ چین چلے جائیے، یا چینی نیپالی یہاں چلا آئے تو پہچان میں آ جائے گا نہیں آ جائے گا یہاں کا نہیں. تو اب وہ ایسے ہی کیسی جگہ گئے تھے جہاں شکلیں چینج، تو وہاں گئے کہنے بھائی صاحب گوشت دے دیجیے. تو آپ کو بھی تو ماشاءاللہ چل رہا ہے، مال نہیں چل رہا ہے. تو ان کا حال سنا دیں، وسیع حسن صاحب ان کے مال میں گھس جائے تو ایسا موبائل دیکھنے لگیں گے کہ سمجھ میں آئے کہ نظر ہی نہیں پڑی ہے، کہ کہیں دو چار پیسہ چھوٹ نہ دینا پڑے. لیکن وہاں ایسے چاہنے والے تھے. بھائی صاحب گوشت دے دیجیے. گوشت؟ بھائی صاحب آپ یہاں کے نہیں لگتے. ابھی تمہاری دکان ہے، دو جاؤ. اس نے وہ آپ یہاں کہا نہیں صاحب یہاں. کہاں سے تشریف لائے؟ کہ جی ہم کوفے کے. جیسے اس نے کوفہ کا جیسے کرنٹ، کوفہ علی والا کوفہ، ہاں میرے مولا والا کوفہ، ہاں. کہ یار تب گوشت خرید کے کیا کرو گے؟ سن لیجئے آپ لوگ. کیوں کوفے والوں کو بھوک نہیں لگتی؟ کا مطلب یہ ہے یار تم میرے مولا کے شہر کو، بھائی میرے شہر میں آ کے یار پکاؤ کھاؤ گے، ہم لوگ علی کے چلو ہمارے یہاں. اس نے کہا بھائی صاحب معاف کیجیے گا ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ایک صاحب کھلا نہیں وہ آدمی کہ جن کی محبت میں کھلا رہے وہ خود آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ایک صاحب. اس لیے اس کو پتہ ہے اگر امام ظاہر کرنا چاہتے ہوتے تو ہم کو کیوں بھیجتے؟ کہ ہمارے ساتھ ایک صاحب اور بھی ہیں. کہ یار جائے جتنے آئے تو مولوی والے نا. اب وہ کیا بتائے؟ ہمیں مولا والے نہیں، مولا ہے. ہاں کیسے بند کر، چلو آؤ. وہ لے کے آیا گھر، کمرے میں بٹھلایا، بیوی جگہ ہے سنو بہت زبردست مہمان ہے، کوفے سے آئے ہیں، مولا کے شہر سے آئے ہیں، بڑھیا کھانے کا انتظام کرو. ایک جملہ بھی سنایا تھا نا حدیث میں نے، ان اللہ لا يحب الشاب الفارغ، اللہ فالتو آدمی کو پسند. تو اب اگر اس کو پتا ہوتا کہ مولا ہے تو شاید اس دن چھٹی ہی کر دیتا. آیا کرنے لگا آپ لوگ تھکے ہوکے ہوں گے، دور سے آئے، آرام فرمائیے، میں تھوڑا دکان کچھ کر کے آتا ہوں. تو دکان چلا گیا. وہ چلا گیا دکان، اس کے دو بچے تھے، وہ آ گئے، وہ اپنا باتیں ہونے لگی. تو مولا کا پیار تو بچوں کے تئیں جانتے ہی ہیں آپ، ہاں. تو وہ ایسا پیار دیا کہ وہ بچے کہنے لگے تو صاحب کھانا رات کو ساتھ. ہم نے کہا وعدہ کہاں وعدہ؟ مغرب کا وقت ہوا، اس بندے نے دکان بند کیا، گھر آیا، کہنے لگا صاحب آپ لوگوں کی قسمت ہے، ہر روز علی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں گے، ہم لوگ اتنی دور ہیں، تو چلیے مولا کے پیچھے نہ صحیح، مولا کے پیچھے پڑھنے والوں کے پیچھے پڑھ لوں. تو آپ دونوں میں سے کوئی صاحب آگے بڑھ جائیے تاکہ ہم کو شرف مل جائے کم از کم. اس کو کیا پتا کہ شرف مولا دے رہے ہیں تمہارے گھر آ کر کے. نماز ہو گئی، دسترخوان بچھنے کی نوبت ہے، اتنے میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا. دروازہ کھولا، سپاہی. کیا بات ہے؟ وہ لڑکوں کو لاؤ اپنے. اب وہ کیا میٹر تھا؟ وہ بیچارے لڑکے آئے، کیسے پہلے سے کیا معاملہ تھا؟ وہ صاحب دونوں کی گردن اڑا دی.
ایسا بھی زمانہ آیا ہے، آپ کو بتاؤں، وقت نہیں یہ سب پڑھنے کا، سمجھا؟ ایک دور ایسا تھا کہ جہاں شیعہ لوگ ڈر کے مارے جا کے حجاج سے کہتے تھے، شیعہ لوگ کیا، شیعہ گھر کے لوگ جا کے حجاج سے کہتے تھے کہ صاحب میرے ماں باپ نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا ہے۔ کیا کیا؟ کہ صاحب میرا نام علی رکھ دیا صاحب۔ یہ نوبت تھی، آدمی بچنے کے چکر میں یہ سب حرکتیں کرتا تھا۔ توجہ کر رہے آپ؟ صلوات بر محمد۔ تو بچے کو لائے، دونوں بچوں کو مار دیا گیا، مرڈر، قتل۔ باپ برداشت کر بھی لے تو کر بھی لے، بولو ماں برداشت کر سکتی ہے؟ باپ بچوں کی لاش لے کے اندر، ماں چیخنا چاہتی ہے، بہت زبردست مہمان ہے، آواز نہ نکلے جب تک کھانا نہ کھا لے۔ آپ بتائیے اگر کہیں کیجولیٹی ہو جائے، آپ پہنچیے میں، آپ کھانا کھائیے گا؟ شاید اس کے ذہن میں ہو کہ بہت بولنا مت، آواز نہ نکلے جب تک مہمان کھانا نہ۔ دسترخوان چن دیا گیا، بسم اللہ، نوش فرمائیے۔ امام کیا کہہ کے لائے تھے اس کو؟ چلو ہم بتاتے ہمارے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ دسترخوان لگ گیا، بسم اللہ۔ دن میں کیا طے ہوا تھا بچوں سے؟ کھانا ساتھ کھائیں گے۔ مولا نے کہا کہ نہ، کیوں؟ کہ تم دکان چلے گئے تھے، تمہارے بچوں سے ہماری دوستی ہو گئی تھی اور ہم نے بچوں سے وعدہ کیا کھانا ساتھ کھائیں گے۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں صحیح بات بتاتا ہوں تو یہ خود بھی نہیں کھائیں گے، تو بہانہ بنانے لگا، وہ بچے ہیں وہ جلدی کھا لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ یہاں تو پتہ ہے شاید آئے ہی اسی غرض سے ہو، مشکل پڑنے سے پہلے مشکل کشا موجود، تو وہ جتنا بہانے بنا رہا ہے اتنا اصرار۔ آخر کار اس نے دیکھا کہ کوئی صورت بچنے والی نہیں ہے، تو کہنے لگا یہ صاف بات یہ ہے کہ جس علی کی محبت میں، آپ دیکھیے اس کو پتہ نہیں کہ ہم علی سے بات کر رہے ہیں، لیکن ایسا چاہنے والا دیکھ کے میرا مولا کتنا خوش ہو رہا ہوگا، ایسے بھی میرے عاشق ہیں۔ سنیے صاحب، جس علی کی محبت میں ہم نے آپ لوگوں کو مہمان ٹھہرایا، میرے بچے مجھ سے آگے نکل گئے، مطلب میرے بچوں کا قتل ہو چکا ہے عشق علی کے جرم میں۔ اتنی سی بات اتنی دیر سے تم گھما رہے ہو، کہاں ہے لاش؟ لاؤ۔ لاش آئی، سر و گردن کو جوڑا گیا، جسم کو سر سے۔ امام چاہتے تو ہو جاتا ہے نا، لیکن یہ بھی احتیاط ہے کہ یہ سب کل کو عبادت نہ کرنے لگے، خدا نہ سمجھنے لگے، وہ احتیاط بھی ملحوظ ہے۔ اللہ اکبر۔ شیعو، تمہارے مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی، سمجھے آپ؟ نماز کے بعد سر کو ابھی سجدے میں رکھا ہے کہ اتنے میں سر و تن کو جو جوڑا گیا، وہ دونوں بچے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ اب سمجھ میں آیا، وسیع حسن ممبر سے چیخنا اور ہے، امتحان کی منزل آ جائے اس طرح ثابت قدم رہ جاؤ، تب کہو کہ ہم محب علی ہیں، تب کہو کہ ہم عاشق علی ہیں، تب کہو کہ ہم شیعہ ہیں۔ اور اگر اس امتحان سے گزر گئے تو نبی کی حدیث کیا کہتی؟ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں۔ خدا ہم کو علی کا عاشق بنا دے، ہم کو علی کا محب بنا دے۔ میری پوری نیت 1 گھنٹے کے اندر ختم کر دوں گا، 10 بجے۔ پتہ نہیں مرنے والے کی روح چاہتی تھی کیا تھا، یہ قصہ تو سوچ کے آ گیا تو میں نے کہا سن لیجیے، ورنہ اب تک بس مسائل 2 منٹ۔ سب چلے گئے، میرا مولا تنہا ہے، میرا آقا تنہا ہے۔ فنظر یمینا و شمالا، روایت کہتے امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ آئے
زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ۔ روایت کہتی ہے بی بی آگے بڑھی، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئی، بھیا میں نہ جانے دوں گی۔ اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے۔ امام سمجھ گئے کہ اب زینب سے اجازت آسان کام نہیں ہے۔ بعض بزرگوں کا فرمانا ہے فَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَىٰ قَلْبِ أُخْتِهِ، امام نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا۔ نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی، جدا ہوئی، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ اللہ اکبر۔ سوار ہوئے، ابھی چند قدم چلے۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے مگر ہے مقاتل میں۔ کیا؟ بعض کہتے ہیں ابھی چند قدم چلے تھے تب تک پیچھے سے آواز آئی مہلا مہلا یا ابن الزہرا، مہلا مہلا یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے فاطمہ کا دل بند آہستہ آہستہ۔ مڑ کے دیکھا زینب چلی آ رہی ہے۔ اتر گئے، بہن تم تو اجازت دے چکی تھی، اب کیوں چلی آ رہی؟ اماں نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے میں نہ ہوں گی، میری طرف سے میرے بچے کے کچھ۔ اے بھیا بند قبا کھولو، کوئی زینب کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو، ابھی اسی گلے پہ کچھ خنجر پھرایا جائے گا۔ جیسے بھی ہوا امام میدان میں آئے، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب حضرت سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر آئے۔ یا اللہ، اے میرے رب، اے میرے معبود، اے میرے خدا، جتنے لوگ اس مجلس میں آئے ہیں خدا، جو جا چکے ہوں ان کو پھر سے، جو نہیں گئے ہیں یا خدا ہم سب کو بار بار حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کہ قبر مبارک کی زیارت نصیب فرما۔ انشاءاللہ جائیے گا، آپ کو بتایا جائے گا یہی وہ ٹیلہ تھا، یہی وہ بلندی تھی جہاں سے بہن اپنے بھائی کی جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی۔ ادھر گھوڑے سے سنبھلا نہ گیا، زمین پر آئے۔ روایت کہتی ہے فجلس الشمر علی صدر، شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا۔ ایک صاحب مقاتل نے عجب جملہ لکھا ہے، لکھتے ہیں وہ امام کی شہادت کے سلسلے ذبح کما یذبح الکبش، امام کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے جانور ذبح کیا۔ لیکن میں کہوں گا ان کی روح کو خطاب کر کے لکھا تو آپ نے تب بھی پوری بات نہیں لکھی۔ کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے کہ جانور بھی ذبح ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک اصول ہے، اپنا ایک قانون ہے۔ کیا گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے نا، پانی پلا لیا جاتا ہے، تیر چھری تیز کر لی جاتی ہے، لیکن ہائے میرا المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پس گردن، کل خنجر، سوکھا گلا۔ کہتے ہیں جب گلا جدا نہیں ہو رہا، یا اللہ جتنے لوگ ہیں سب کو امام کی زیارت نصیب فرما۔ جائیے گا تو بتایا جائے گا یہی وہ ٹیلہ۔ کہتے ہیں جب جدا نہیں ہو رہا تو ایک مرتبہ بی بی کی آواز آئی، وہیں سے تڑپ کے فرماتی ہے یا ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اور یہ سعد کے بچے میرا بھیا ذبح ہو رہا، تو کھڑا دیکھ رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔